ویلکم ویورز ٹو اندر ویڈیو. تو آج ہم لوگ کورس CS504 سافٹ ویئر انجینئرنگ اس کا لیکچر نمبر 41 ڈسکس کریں گے. تو اس لیکچر کا نام ہے انسپیکشن ورسز ٹیسٹنگ. تو اس میں جو پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے فرسٹ لائن پہ کہ جو انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ آر ویریفیکیشن ٹیکنیکس. تو اب یہ دونوں جو ٹیکنیکس ہیں یہ کس کے انڈر آتی ہیں؟ ویریفیکیشن ٹیکنیکس کے انڈر آتی ہیں. تو جو سیکنڈ لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بوتھ شوڈ بی یوز ڈیورنگ ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن پروسیس. یعنی جو دونوں ٹیکنیکس ہیں ٹیسٹنگ اور انسپیکشن یہ کس ٹائم یوز ہوتی ہیں؟ جب سافٹ ویئر کو ویریفائی یا ویریفیکیشن اس کی یا ویلیڈیشن کی جا رہی ہو اس ٹائم پہ یوز ہوتی ہے انسپیکشن اور ٹیسٹنگ. اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے انسپیکشن کین چیک دا کنفرمنس ود دا اسپیسیفکیشن بٹ ناٹ کنفرمنس ود دا کسٹمر ریئل ریکوائرمنٹس. تو انسپیکشن میں ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو سافٹ ویئر کی اسپیسیفکیشن ہے جو یوزر نے بتائی ہوگی کہ مجھے یہ سافٹ ویئر چاہیے اس میں یہ چیز ہونی چاہیے اس کے اگینسٹ چیک کرتے ہیں، نہ کہ ہم لوگ اس کو کسٹمر کی جو ریئل ریکوائرمنٹس ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے اگینسٹ چیک کریں. تو اب اس پوائنٹ کو جو تھوڑا میں فردر ایلیبریٹ کروں گا. تو اب جو انسپیکشن ہے وہ ایک اسٹیٹک ایکٹیویٹی ہے. اسٹیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم لوگ جو سافٹ ویئر ہے یا اس کا جو کوڈ ہے اس کو رن کر کے ایگزیکیوٹ کر کے نہیں چیک کرتے، ٹھیک ہے، اس میں کوڈ کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو اسپیسیفکیشن ہے صرف اسی کے اگینسٹ ہی چیک کرتے ہیں. اب جو دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جو انسپیکشن ہے اس کو جو ریئل ریکوائرمنٹس ہے کسٹمر کی یا جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہے اس کے اگینسٹ نہیں یوز کیا جاتا. تو اگر ہم لوگ یوزر ایکسیپٹنس کی بات کریں تو یوزر جو ہے وہ کوڈ کو چلا کے اس کو یوز کر کے جو ہے وہ اس کو چیک کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہ کام کرنے کے لیے جو دوسری ٹیکنیک ہے ٹیسٹنگ وہ یوز ہوتی ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک ڈائنامک ایکٹیویٹی ہے. تو اس ٹیکنیک کے اندر ہم لوگ جو سافٹ ویئر ہے یا کوڈ ہے اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ انسپیکشن کین ناٹ چیک دا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس انسپیکٹ نہیں ہو سکتی اس میں، جس طرح یہ پرفارمنس ہے، یوزیبلٹی ہے، اس کے علاوہ جو ریلائبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اسکیلیبلٹی ہوگی، یا اس کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کم ہونا چاہیے، رسپانسو ہونا چاہیے. تو یہ والی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ چیک نہیں کر سکتے انسپیکشن میں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ انسپیکشن ڈز ناٹ ریکوائر ایگزیکیوشن آف پروگرام. تو از اے اسٹیٹک ایکٹیویٹی، تو ہم لوگ اس کی بات کر چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ مینی ڈفرنٹ ڈیفیکٹس میں بی ڈسکورڈ ان اے سنگل انسپیکشن. فار ایگزامپل ایک کوڈ ہے 10 لائنوں کا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا، انسپیکٹر جو انسپیکشن کرے گا اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 5th لائن پہ بھی جو ہے ڈیفیکٹ ہے، 9th پہ بھی ہے اور 10th پہ بھی ہے. یعنی ان سنگل انسپیکشن اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یعنی یہ 3 طرح کے ڈیفیکٹس ہیں اس 10 لائنوں کے کوڈ میں، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے. اب اگلا جو پوائنٹ ہے، ان ٹیسٹنگ ون ڈیفیکٹ میں ماسک ادر سو سیورل ایگزیکیوشنز آر ریکوائرڈ. ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹنگ از اے ڈائنامک ایکٹیویٹی، تو کوڈ کو چلانا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر وہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ 10 لائنوں کا کوڈ ہے، تو جب اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کیا تو 5th لائن پہ جو ہے وہ ڈیفیکٹ آ گیا. تو اب اس سے کیا ہوگا کہ ابھی تک اس پوائنٹ آف ٹائم پہ تو ایک ہی ڈیفیکٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، اس کے بعد کتنے ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. وہ کب پتہ چلے گا؟ جب جو 5th لائن کا ڈیفیکٹ ہے اس کو ریموو کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تب پتہ چلے گا. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے نا، ون ڈیفیکٹ میں ماسک ادر، یعنی جو ایک ڈیفیکٹ ہے وہ باقیوں کو ماسک کر دے گا، ماسک کر دے گا، ہائڈ کر دے گا. سو جب تک اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جائے گا تب تک باقی جو ڈیفیکٹس ہیں ان کا پتہ نہیں چلے گا. تو اس کے لیے جو ہے سیورل ایگزیکیوشن یعنی سیورل ٹائمز کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ فرق ہو گیا انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا کہ ری یوز ڈومین اینڈ پروگرامنگ نالج آف دا ویورز لائکلی ٹو ہیلپ ان پریپیئرنگ چیک لسٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو بھی انسپیکشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ڈومین نالج ہے پلس پروگرامنگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ ہو، اس کو پتہ چل سکے یعنی جس ڈومین پہ وہ کام کر رہا ہے یا جس پروگرامنگ لینگویج پہ وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو انسپیکٹ کر رہا ہے، کہ اس میں جو مسٹیکس ہیں وہ کون کون سی کامنلی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب جو لاسٹ پوائنٹ ہے انسپیکشن کا وہ یہ آخری لائن اس پہ لکھا ہوا ہے، دس انسپیکشن آر ویری افیکٹو ٹیکنیک فار ڈسکورنگ ایرر ان سافٹ ویئر پروگرام.
ٹھیک ہے. اب انسپیکشن اور ٹیسٹنگ میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ٹیکنیکس ہیں وہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو ڈسکور کرنے کے لیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا انکور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ان دونوں میں کامن چیز ہے، انسپیکشن میں اور ٹیسٹنگ میں. اس کے بعد پری کنڈیشنز کیا ہے؟ انسپیکشن سے پہلے کہ جو اسپیسیفکیشن ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے جس کے اگینسٹ جو ہے وہ انسپیکشن کر رہے ہیں. ٹیم ممبرز مسٹ بی فیملیئر ود دا آرگنائزیشن اسٹینڈرڈز. جو آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈز ہیں ٹیم ممبر کو ان کو پتہ ہونا چاہیے، لائک کوڈنگ اسٹائل کیا ہے، نیمنگ کنونشنز کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. کانسٹنٹس کے لیے، ویریبلس کے لیے، فنکشنز کے لیے، پوائنٹرز کے لیے. اس کے بعد سنٹیکٹیکلی کوڈ مسٹ بی اویلیبل ٹو دا انسپیکٹرز. ٹھیک ہے. اب جو کوڈ اویلیبل ہوگا آبویس ایسی بات ہے کہ وہ سنٹیکٹیکلی کریکٹ ہونا چاہیے. وہ اس کو چلا کے تو نہیں دیکھیں گے بٹ اس میں سنٹیکٹیکلی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جو انسپیکٹرز ہیں وہ ایک چیک لسٹ پریپیئر کرتے ہیں، یعنی ان کو ڈومین نالج ہوتا ہے نا کہ یعنی یہ مسٹیکس اس کوڈ کے اندر ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ فالٹ کی جو ہے وہ کلاسز کریٹ کرتے ہیں اس چیک لسٹ کے اندر. اس میں سب سے پہلے ڈیٹا فالٹ کی کلاس ہے، تو اس میں یہ جو ساری مسٹیکس لکھی ہوئی ہے نا تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ مسٹیک نہیں ہے اس میں، لائک جو ویریبل یوز ہوئے اس کو انیشلائز کیا یا نہیں کیا ہوا، جو کانسٹینٹس ہیں ان کو پراپر طریقے سے نیم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اگر جو ارے یوز ہو رہی ہے اس لینگویج کے اندر، اس میں جو انڈیکس ہے اس کا وہ سائز کہاں تک جائے گا. اگر 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اگر 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو سائز کہاں تک جائے گا. جو اس کے بعد جو اسٹرنگز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ان کی جو اینڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگلی جو کلاس ہے وچ از کنٹرول فالٹس. ٹھیک ہے. کنٹرول فالٹ میں جو ہمارے پاس ایف ایلس یا کنڈیشنز آ جاتی ہیں، اس میں کون طرح کی جو ہے ایررز کو چیک کیا جاتا ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ پراپر طریقے سے لکھی بھی ہے کہ نہیں ہے، جو لوپ ہے اس میں ٹرمینیشن کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے، جو کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے ان میں جو اوپننگ اور کلوزنگ بریکٹس ہیں وہ پراپر لگی بھی ہے کہ نہیں ہے، جو سوئچ کے اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو سارے جو کیسز ہیں وہ ان کو چیک کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو اگلی کلاس ہے وچ از ان پٹ آؤٹ پٹ فالٹ کلاس، اس میں بھی یہی ہے کہ جو ویریبلز ہیں ان کی یعنی ان کو یوز کرنے سے پہلے پراپر طریقے سے انیشلائز کیا ہے کہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرفیس فالٹس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر اس میں فنکشنز یوز کیے ہیں ان کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ پراپر ہے کہ نہیں ہے، ان کا آرڈر سیم ہے، یعنی ان کی ٹائپس ہیں وہ میچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. تو ان پوائنٹس کا یہ مطلب ہے جو سارے اس کلاس کے انڈر آ رہے ہیں. اس کے بعد اسٹوریج مینجمنٹ فالٹ میں کیا کیا جو مسٹیکس ہیں وہ ہو سکتی ہیں انہوں نے ادھر بتائی ہوئی ہیں کہ اگر اس کے اندر لنک لسٹ ہے تو اگر اس میں کوئی نوڈ انسرٹ کیا تو اس کے بعد جو لنکس ہیں وہ پراپر طریقے سے موڈیفائی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہوئی ہے تو وہ صحیح طریقے سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس کے بعد جب یوز ہو چکی ہے تو اس کو ڈی ایلوکیٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے لیے کچھ سافٹ ویئرز بھی یوز ہوتے ہیں ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، جن کو سنٹیکس اسٹیٹک اینالائزر بولا جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر ٹول فار سورس ٹیکسٹ پروسیسنگ. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مسٹیکس انہوں نے بتائی ہوئی ہیں چیک لسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈیفیکٹس آئے ہیں، ٹھیک ہے، انسپیکشن اور ٹیسٹنگ میں جو ڈیفیکٹس آتے ہیں ان کو ڈی بگ یا ان کو ریموو کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو ڈی بگنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگلا چیپٹر پورا اسی کے اوپر ہے.